حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ایک لمحے میں شروع نہیں ہوتی، یہ ایک سوال سے جنم لیتی ہے۔ اگر آسمان ٹوٹ کر برسنے لگے اور زمین اپنے اندر چھپے ہوئے پانی کو اگل دے تو انسان کہاں بھاگے گا؟ یہ وہ دور تھا جب زمین پر شرک چھا چکا تھا، بت دلوں میں بس چکے تھے اور حق کو سننے والے کان بند ہو چکے تھے۔ تب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، ایک ایسے نبی کو جس نے 950 سال تک اپنی قوم کو رات دن پکارا، نرمی سے بھی اور کھلے اعلان کے ساتھ بھی، مگر جواب میں صرف ہنسی، تمسخر اور انکار ملا۔ سردار کہتے تھے، یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ اور یوں وقت گزرتا گیا مگر دل نہ بدلے، یہاں تک کہ اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ اب اس قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اور اسی لمحے تاریخ کا رخ بدل گیا۔ نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ خشک زمین پر کشتی بننے لگی، لوگ گزرتے اور کہکہے لگاتے، کہتے تھے نوح نبی نہیں رہے، کشتی ساز بن گئے ہیں۔ مگر نوح علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کشتی لکڑی کی نہیں بلکہ نجات کی حد ہے۔ پھر فضا بدلنے لگی، آسمان پر بادل چھا گئے، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے اور وہ وعدہ پورا ہونے لگا جسے لوگ مذاق سمجھتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور ایمان والوں کو سوار کر لو۔ اسی وقت ایک دل دہلا دینے والا منظر سامنے آیا جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی مجھے نہیں ڈبو سکتا۔ اور پھر موجیں درمیان میں آ گئیں۔ ایک نبی کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا، کیونکہ اس دن نہ خون بچا سکا نہ رشتہ، صرف ایمان ہی کشتی بن سکا۔ کشتی پہاڑوں جیسی لہروں کے درمیان چلتی رہی، آسمان اور زمین ایک ہو چکے تھے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی کم ہونے لگا، طوفان تھم گیا، کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی، خاموشی چھا گئی، اور ایک نئی دنیا نے آنکھ کھولی۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ دیر سے صحیح مگر آ کر رہتا ہے، کہ حق کا مذاق اڑانے والے خسارے میں رہتے ہیں، اور یہ کہ ہر دور کے طوفان میں نجات صرف اسی کے لیے ہے جو ایمان کی کشتی میں سوار ہو۔